اپنے کمرے کے بڑے سے آئینے کے سامنے حیا نے اپنے بارش اور اسی جوڑے کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی بارود کا ڈھیر ہو۔ غصے کے مارے اس کا پورا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے سامنے دونوں ہاتھ نچا نچا کر دہائیاں دے رہی تھی۔ یہ ہر بار لڑکی کو ہی کیوں قربانی دینی پڑتی ہے؟ نہیں کیوں؟ مجھے نہیں کرنی اس خروش سے شادی۔ پورے خاندان میں آج آ کے میری وہی سڑو اور خروش رہ گئے ہیں۔ حیا، خدا کا خوف کرو۔ رضوان بھائی باہر کھڑے ہیں، سن لیں گے۔ اس کی کزن نے ڈرتے ہوئے اسے ٹوکا۔ سن لیں، سن کر کون سا میں نے میری آرتی اتارنی ہے؟ حیا نے منہ بنا کر ہوا میں دوپٹہ لہرایا اور اس کی زبان مزید روانی سے جلنی باقی تھی کہ دروازہ کھلا اور حیا کی امی ہانپتی کانپتی اندر داخل ہوئی۔ حیا کا غصہ دیکھ کر انہوں نے فوراً اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ حیا، شرم کر لڑکی، نیچے قاضی صاحب بیٹھ چکے ہیں اور تو یہاں ابھی تک اپنی زبان کی کینچی چلا رہی ہے۔ امی نے غصے سے اس کا بازو پکڑا۔ خبردار جو شادی کے بعد وہاں جا کر کوئی الٹی سیدھی حرکت کی۔ رضوان کی امی یعنی تیری ساس میں سہیلی ضرور ہے لیکن مزاج کی بہت کڑک ہے۔ اگر انہوں نے تیری کوئی شکایت کی نا تو میں نے تجھے اس گھر میں واپس نہیں گھسنے دینا، یاد رکھنا۔ امی میری سائڈ پہ ہے یا اس ہٹلر کی؟ حیا نے لاڑ سے منہ بسورا۔ میں شرافت کی سائڈ پر ہوں جو تجھ میں دور دور تک نہیں ہے۔ امی نے آخری وار کیا اور چلی گئی۔ ابھی حیا بڑبڑا ہی رہی تھی کہ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ وہاں رضوان کھڑا تھا، سیاہ شیروانی ملبوس، ہاتھ گھڑی پہ باندھے، چہرے پہ وہی ہٹلر والے تاثرات۔ اگر آپ کا ماتم سیشن اور امی جان کی آخری نصیحتیں ختم ہو گئی ہیں مس حیا تو نیچے قاضی صاحب پیچھے آدھے گھنٹے سے آپ کا گناہ اپنے سر لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ رضوان نے انتہائی سرد اور طنز انداز میں کہا۔ حیا نے ہڑبڑا کر اپنے دوپٹے کو سیدھا کیا، جوڑ کو اس کے اپنے ہی منہ پر آ گرا تھا اور غصے سے اس کو گھورا۔ میں کوئی ماتم نہیں کر رہی تھی، بہتر ہے ویسے بھی اس سڑو اور کھڑوس کے پلے باندھنے کے بعد ماتم کرنے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے۔ رضوان نے قبر کا کہا اور مڑ گیا۔ حیا نے اس کی پیٹھ کے پیچھے سے موقع دکھائے۔ نکاح ہو گیا اور حیا رخصت ہو کر رضوان کے گھر آ گئی۔ سب کا خیال تھا کہ حیا سسرال جا کر سدھر جائے گی، لیکن حیا سدھر جائے تو وہ حیا کیسے؟ شادی کی پہلی صبح حیا کے ساتھ بیگم شائستہ اپنے پورے جاؤ جلال کے ساتھ کچن کے باہر کھڑی تھی کیونکہ انہوں نے حیا کی پہلی رسوئی کا ٹاسک دیا تھا۔ رضوان جب ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو وہاں ناشتے کے نام پر عجیب و غریب منظر تھا۔ حیا نے آملیٹ بنانے کی کوشش کی تھی جو اب چل کر بالکل رضوان کی شیروانی جیسا کالا ہو چکا تھا۔ یہ کیا ہے؟ رضوان نے کانٹے سے اس کالی چیز کو اٹھا کر پوچھا۔ یہ چاکلیٹی فلیورڈ آملیٹ ہے، نیو ریسپی ہے انٹرنیٹ کی۔ حیا نے معصومیت سے جھوٹ بولا۔ پیچھے کھڑی ساس نے اینک کے اوپر سے حیا کو دیکھا اور گہرا سانس لے کر بولی، واہ رے میری بہو، انٹرنیٹ نے تو تیری اندھی نگری مچا رکھی ہے۔ حیا بیٹا، اگر تمہاری امی نے تمہیں صرف موبائل چلانا نہ سکھایا ہوتا تو آج میرے بیٹے کو ناشتے میں کوئلہ نہ کھانا پڑتا۔ رضوان نے تاج میں سر ہلائے۔ حیا، اگر تمہیں مجھے زہر دینا ہے تو سیدھے طریقے سے دو، یہ کاربن مونوکسائڈ کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کھانا ہے تو کھائے ورنہ بھوکے نہیں، ویسے بھی آپ کا دماغ چائے کے بغیر نہیں چلتا نا۔ یہ لے چائے۔ حیا نے خفگی سے چائے کا مگ اس کے سامنے پٹکا۔ رضوان نے جیسے ہی چائے کا پہلا گھونٹ لیا اس کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ اس نے فوراً مگ واپس رکھا اور کھانسنے لگا۔ حیا، اس چائے میں نمک کیوں ہے؟ حیا، شوگر ایس فور شوگر لکھا تھا، مجھے لگا ایس او ہو وہ ڈبے پر۔ حیا نے دانت نکالے۔ ساتھ میں فوراً مگ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے چکھ کر غصے سے بولی، کیا ہے لاہی، یہ لڑکی تو میرے بیٹے کو ہائی بلڈ پریشر کا مریض بنا کر ہی کام نے کی۔ تم 8ویں کلاس کو جو ایسو سالڈ کی بیوقوف لڑکی بچی نہیں ہو۔ رضوان نے اپنا سر پکڑ لیا۔ تم سے شادی کرنا واقعی میری زندگی کا سب سے بڑا ایڈونچر تھا۔ اگلے چند دن حیا کی نتنی شرارتوں، ساس کے تانوں اور رضوان کے سر درد میں گزرے۔ کبھی حیا واشنگ مشین میں سرف کی جگہ برتن دھونے والا لکوڈ ڈال دیتی جس سے پورے لانڈری روم میں جھاگ کا طوفان اٹھا تھا، جس پر ساس نے 3 دن تک اسے جھاگ والی بہو کو خطاب دیے رکھا تھا۔ اور کبھی وہ رضوان کی جوڑی آفس فائل پر ڈرائنگ بنا دیتی۔ ایک شام رضوان لاؤنج میں بیٹھا کسی ضروری میٹنگ کی تیاری کر رہا تھا اور ساس فون پر حیا کے امی سے اس کی شکایتیں کری تھی۔ ارے نسرین، تمہاری بیٹی نے تو میری ناک میں دم کر رکھا ہے۔ کل میری پسندیدہ کرسٹل کی پلیٹ توڑ دی اس نے کہ اچانک کچن سے ایک زوردار دھماکے کی آواز ہے۔
सास के हाथ से फोन छूट गया और गजान घबरा कर किचन की तरफ भागा। वहां हया फर्श पर बैठी थी। उसका पूरा चेहरा कपड़े आटे से सफेद हो चुके थे क्योंकि उसने ब्लेंडर का ढक्कन बंद किए बगैर उसे तेज रफ्तार पर चला दिया था। वो रोने ही वाली थी कि गजान और सास देखकर रुक गई। सास ने किचन की हालत देखी और अपने दिल पर हाथ रख लिया। हाय अल्लाह, मेरा किचन, ये कोई उड़ता हुआ भूत है। गजान ने उसे देखा। सर से पांव तक आटे में लटपट किसी छोटे मासूम भूत जैसी लग रही थी। गजान जो हमेशा संजीदा रहता था इस बार अपनी हंसी जब्त न कर सका। पहले वो मुस्कुराया फिर खिलकर हंस पड़ा। हया ने पहली बार उसे इतने दिलकश अंदाज में हंसते देखा था। तुम हंस रहे हो? मैं यहाँ मरने वाली हो गई हूँ और आपको हंसी आ रही है? हया ने गुस्से से फर्श पर बड़ा आटा उठाकर गजान की तरफ फेंका जो सीधा उसकी महंगी ब्रांडेड कमीज पर लगा। गजान की हंसी गायब हो गई। हया, वो धारती आवाज में गरजा। ओहो, भागो। हया ने उठकर भागने की कोशिश की लेकिन फर्श पर गिरे आटे और पानी की वजह से उसका पाँव पूरी तरह फिसला। वो गिरने ही वाली थी कि गजान ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसकी कमर में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींच लिया। हया सीधी गजान के सीने से जा लगी। दोनों की नजरें मिली। हया के चेहरे का आटा गजान के चेहरे पर भी लग चुका था लेकिन इस वक्त किसी को उसकी परवाह नहीं थी। गजान की आंखों में गुस्से की जगह एक अजीब सी नरमी और मोहब्बत है। सास ने किचन का ये रुमान में अंदर देखा तो मुस्कुराकर आहिस्ता से बाहर निकल गई और बुड़बुड़ाई, चलो, किचन तो खराब हुआ पर मेरे बेटे का दिल पिघल गया। तुम इतनी पागल क्यों हो? गजान ने किचन में बहुत धीमे लहजे में पूछा। क्योंकि क्योंकि मुझे एक खरगोश को सीधा करना था। हया ने धड़कते दिल के साथ शरारत से कहा। गजान ने उसके चेहरे से बालों की लट को पीछे किया, मुस्कुराया। लगता है तुम अपने मिशन में कामयाब हो गई। अब चलो साफ करो मुझे भी और खुद को भी। शादी के कुछ महीने गुजर गए थे। हया अब गजान के मिजाज को और गजान हया के पागलपन को समझ चुका था। यहाँ तक सास भी हया की मासूम शरारतों को गुस्सा करने बजाय हंस देती थी। एक दिन गजान आंखों से जल्दी आ गया और हया के लिए एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स लाया। सास भी वहीं सोफे बैठी चाय पी रही थी। ये क्या है? मेरी पसंद का नाम? हया ने खुशी से उछलते हुए पूछा। खोल कर देखो। गजान सोफे पर टेक लगाते हुए बोला। हया ने जल्दी से गिफ्ट रैपर फाड़ा। अंदर एक खूबसूरत सा फर्स्ट एड बॉक्स जिसमें बड़े कुक बॉक्स, एक बावर्ची खाने की किताब और साल होता है और एक इंतहाई ऐसे बड़े हरूफ में लिखा था। खूबसूरत डायमंड रिंग थी। हया ने रिंग देखी और फिर गजान, ये सब क्या है? गजान उठा उसके सामने आया, उसका हाथ अपने हाथ में लिए। ये फर्स्ट एड बॉक्स तुम्हारे रोज के जख्मों के लिए, ये किताब तुम्हारी चाहलाना कुकिंग के लिए और ये रिंग ये बताने के लिए कि ये खड़ूस अब ऑफिशियली तुम्हारा गुलाम बन चुका है। सास ने चाय का कप रखते हुए हंसकर कहा, शुक्र है खुदा का, गजान ने तुम्हारी अकल का इलाज ढूंढ लिया है। अब रोज नमक वाली चाय से जान छूटेगी। हया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए लेकिन वो हमेशा की तरह हंस पड़ी। तो मिस्टर हटले, आपको मुझसे प्यार हो गया है? हाँ हो गया है। अब बोलो, क्या ये अब भी तुम्हारी कुर्बानी है? गजान ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। हया ने गजान के पार गले में बाहें डाल दी और सास की तरफ देखकर सिराज पड़ी। अगर ऐसी कुर्बानी हो और ऐसी खट्टी मीठी सास हो तो मैं हर जन्म कुर्बान होने को तैयार हूँ। पूरे घर में कहते गूंज उठे और हिटलर का घराना हमेशा के लिए मोहब्बत के रंग में रंग गया।